حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ایک اہم اور سبق آموز قصہ ہے جو قوم عاد کی تباہی اور ان کی بدعملیوں کے نتیجے میں آنے والے عذاب کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ یہ قصہ انسانیت کے لیے ایک اہم پیغام رکھتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا تکبر اور خود پسندی کے نتیجے میں انسان خود کو ہلاکت کے دھانے پر پہنچا لیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ دراصل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لانا اور ان کے پیغام کو سمجھنا انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس انکار اور نافرمانی انسان کو عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پس منظر۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت عاد کے نام سے جانی جانے والی ایک قدیم قوم کی طرف ہوئی۔ قوم عاد ایک طاقتور قوم تھی جو موجودہ یمن کے علاقے میں رہتی تھی اور ان کا شمار اپنے زمانے کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوموں میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت، زمین و وسائل اور طاقت تھی۔ قوم عاد کی زبان، ان کا طرز زندگی اور ان کی عمارات اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ وہ بہت ہی ترقی یافتہ تھے، مگر ان کی ترقی اور قوت نے انہیں اللہ کے ذکر اور اس کی ہدایت سے غافل کر دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا اور وہ انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام دینے والے نبی تھے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا تھا، وہ اپنی قوم کو اللہ کی واحدیت، اس کی عبادت اور اس کے احکام کی پیروی کرنے کی دعوت دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی، لیکن ان کی قوم نے اس دعوت کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری پاس جو طاقت، دولت اور وسائل ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تم اللہ کی رضا کی کوشش نہیں کرو گے تو وہ تم سے یہ سب چھین لے گا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر وہ اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب ان پر آ سکتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکی قوموں پر آیا تھا۔ قوم عاد کا انکار اور تکبر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے پیغام کو بار بار اپنی قوم کے سامنے رکھا، مگر ان کی قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم تو بس ایک عام انسان ہو جسے ہم نے تمہارے جیسا انسان سمجھا تھا، اور اب تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور تمہاری باتوں پر ایمان لائیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا، جادوگر اور پاگل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں صرف اپنے مفادات کے لیے بہکانے کی کوشش کر رہے ہو اور یہ سب کچھ تمہاری دل میں چھپی خواہشوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو اللہ تمہارے درمیان سے کسی عذاب کو بھیج سکتا ہے، لیکن میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں اس حالت میں گرفتار کیا جائے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اگر تم اللہ کی رضا کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہاری حال کو بہتر کر دے گا۔ قوم عاد پر عذاب کی آمد۔ قوم عاد کی مسلسل نافرمانی، انکار اور تکبر کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں وقتاء فوقتاء اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی پیش گوئی کی۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ کے عذاب کی صورت میں تمہارے خلاف ایک ہوا آ سکتی ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ سب سے پہلے اللہ نے قوم عاد کے لیے خشک اور تیز ہوا کا ایک عرصہ دار عذاب بھیجا۔ یہ ہوا مسلسل کئی دنوں تک چلتی رہی۔ قوم عاد نے اس ہوا کو اپنے لیے ایک قدرتی آفت سمجھا، لیکن جب یہ ہوا شدت اختیار کر گئی اور اس میں تباہی کی شدت آئی تو قوم عاد کی سمجھ میں آیا کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس ہوا کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ایک زبردست طوفان اور طوفانی بادشاہی آئی جس نے قوم عاد کی عمارات، درخت اور تمام وسائل کو تباہ کر دیا۔ قوم عاد کے جو لوگ اس عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کہیں بھی پناہ نہیں لے پائے اور اس تباہی میں ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے۔ اللہ کی ہدایت اور اس کے پیغمبروں کی طرف سے آنے والی نصیحتوں کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنی بدمالیوں اور تکبر کی وجہ سے عذاب کو دعوت دی۔ تاہم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور وہ محفوظ رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ انہیں اس تباہی سے بچا لے آیا، جبکہ ان کی قوم کا انجام عبرت کا سبب بن گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی۔ قوم عاد کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب اس قدر شدید تھا کہ نہ صرف ان کے مکانات بلکہ ان کی تمام تر طاقت، مال و دولت اور وسائل بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔
اللہ کے عذاب کا یہ واقعہ قوم عاد کے لیے ایک سخت تنبیہ تھا کہ اگر انسان اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباق۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ انسانوں کے لیے کئی اہم اسباق رکھتا ہے۔ اس واقعہ میں چند اہم اسباق یہ ہیں۔ ایک، توحید کی اہمیت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی واحدیت کی دعوت دی۔ انسانوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دو، تکبر کا انجام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے تکبر، غرور اور اپنی طاقت کے ذم میں اللہ کی ہدایات کو رد کر دیا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تکبر کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ تین، اللہ کی پکڑ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی میں اللہ کی قدرت اور اس کی پکڑ کا اظہار ہوا۔ اللہ کا عذاب کہیں بھی اور کسی بھی قاف